یہ ہوگا ریئر کیسز. یہ آپ کو قرآن میں ریئر کیسز میں ملتا ہے. صرف اگر آپ کسی چیز کی بات کر رہے ہیں وہ 3 سے 10 کے درمیان ہے. اگر جب آگے ایگزامپلس کریں گے پھر یہ آپ کو پکی سمجھ آ جائے گی. ایک چارٹ میں نے رکھ لیں تاکہ جب کبھی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹیکسٹ بک کی طرف. القسم سسٹم پتہ نہیں تھوڑا سا نیچے کر کے دیکھ. عثما اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہلو عثما. مجھے لگتا ہے ان کو ریکارڈنگ دیکھنی پڑے گی. اچھا جی القسم. اب ہم نے اسم کے اعراب جنس عدد کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم آگے قسم کی یہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کی چوتھی خاصیت قسم ہے. عربی زبان میں ہر لفظ یا نکرہ ہے یا معرفہ. نکرہ کو ہم عام کہہ سکتے ہیں اور معرفہ کو خاص چیزیں کہہ سکتے ہیں. عام سے مراد وہ لفظ ہیں جو غیر مخصوص چیز کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ خاص الفاظ کسی مخصوص چیز کو ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکی کسی بھی لڑکی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. عام لڑکی ہے جبکہ مریم ایک خاص لڑکی کی طرف اشارہ ہے. جیسے یہ ہوتا ہے آپ کو نمبر ڈالنے ABC. نکرہ کسی بھی لفظ کی طے شدہ یعنی ڈیفالٹ قسم ہے. کوئی بھی قسم جب تک ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اس کے معرفہ ہونے کی اس کو ہم نکرہ ہی اس کی ڈیفالٹ حالت یہ ہے کہ ہم ہر اسم کو سوچیں گے کہ یہ نکرہ ہے اگر اس کی 7 اقسام جو ہے معرفہ کی 7 اقسام میں سے کوئی ایک اس پہ فٹ نہیں ہوگی تو ہم اس کو نکرہ ہی سمجھیں گے. معرفہ کی 7 اقسام ہے اگر کوئی لفظ ان 7 اقسام سے تعلق نہ رکھتا ہو تو وہ نکرہ ہوگا. سب سے پہلے وہ الفاظ جن کے ساتھ ال لگتا ہو. یہ جو جون سا ال آپ کو ایک نکرہ کو معرفہ بناتا ہے اسے علامت تعریف کہتے ہیں. عربی زبان پہ جس طرح انگلش کا د ہوتا ہے عربی زبان میں کسی بھی لفظ پر ال کا اضافہ اسے معرفہ بنا دیتا ہے. یاد رہے کہ ال اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. جس بھی اسم کے اوپر ال لگ جاتا ہے اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے. مثال کے طور پر لفظ المسلمون درست نہیں ہے. مسلمون کے اوپر اگر ہم ال لگا دیں گے تو اسے المسلمو کہا جائے گا. اچھا اور ہم نے ایک چیز اس میں پیچھے جو پڑھی ہے وہ یاد کر لیں کہ اگر ہم ایک نیم لچکدار یعنی غیر منصرف لفظ کو ہم نے مورب بنانا ہو مکمل لچکدار بنانا ہو تو اس کے ساتھ ہم ال لگا سکتے ہیں. کہ جب غیر منصرف جو تھے وہ ہوتے ہیں نا جس طرح یوسفو یوسفا یوسفا یا مساجدو مساجدہ مساجدہ تو اگر اس کے ساتھ ال لگا دیں گے تو وہ المساجدو المساجدہ نہیں وہ اگر آپ پوسٹ ہوتی تو پھر آپ یوٹیوب سے پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ نہیں ہے تو آپ اس آنٹی کی بیچاری ہیلپ ایک تو ایک غیر منصرف لفظ کے اوپر اگر ہم ال لگا دیں تو وہ مورب بن جاتا ہے اور وہ معرفہ بھی بن جاتا ہے بلکہ سپرلیٹو ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہوتا تھا اس کو مورب بنانے کا ہے کہ اگر وہ مضاف ہو جائے. اگر مضاف الیہ میں مضاف غیر منصرف لفظ ہے لیکن وہ اگر مضاف بن جائے گا تو وہ مورب ہو جائے گا. یہ ہم نے پہلے کیا تھا. تو معرفہ ایک تو وہ لفظ ہوتے ہیں جن پہ ال لگا ہوتا ہے. دوسرے مخصوص نام یعنی اسم علم یعنی انسانوں یا جگہوں کے مخصوص نام مثلا حمزہ مکہ یہ ہمیشہ خاص ہوتے ہیں. ضمائر تمام ضمائر چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں چاہے وہ اٹیچڈ ہیں سارے کے سارے جو ضمائر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. اوپر یہ معرفہ کا چارٹ بھی دیا ہوا ہے یہ ہمیں آتا ہے. ہوا ہما ہم یا ہما ہننا اتا انتم انتم انتی انتما انتن نانا نحنو. اور جو اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ بھی سارے معرفہ ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد اسم اشارہ اشارے کے الفاظ
اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ یہ وہ ہمارے سامنے ہیں. ان کی پہچان کے لیے یہ نیچے اسم الاشارہ کا چارٹ دیا گیا ہے. اس کی بھی ڈیٹیل ہم آنے والے وقت میں سیکھیں گے. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اگر اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں. جیسے حاضہ اور حاضی ہی جو ہوتا ہے یہ قریب کی چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. حاضہ قریب، آپ نے اگر کسی واحد مذکر کو قریب سے پوائنٹ کرنا ہے کہ یہ قلم ہے تو وہ حاضہ قلم ہو جائے گا. یا کسی قریب کی مؤنث چیز کو پوائنٹ کریں گے تو حاضی ہی ہو جائے گا. حاضی ہی مریم کسی انسان کو یا کسی مؤنث چیز کو. اور اگر دو چیزوں کو پوائنٹ کرنا ہے تو حاضانی، دو مؤنث چیزوں کو پوائنٹ کرنا ہے تو ہاتانی. اور ہاؤلائی اگر زیادہ لوگوں کو پوائنٹ کرنا ہے. ہاؤلائی اور اولائکا یہ دونوں جو ہیں یہ چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جو عاقل کی جمع ہے اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہاؤلائی یا اولائی کا استعمال ہوگا. اولائکا یا ہاؤلائی. ہاؤلائی یعنی قریب کی چیزوں کو، ہم یہ لوگ قریب کے لوگوں کو یا کسی بھی عاقل چیز کو، یا دور کے لوگوں کو پوائنٹ کرنا ہے تو اولائکا. لیکن چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہاؤلائی اور اولائی کا استعمال نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو پوائنٹ کریں تو چیزیں آبویسلی غیر عاقل ہوتی ہیں، اور غیر عاقل عام طور پہ ہم اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر ہم تل کا یوز کریں گے ان کے لیے. غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ بے شک وہ جمع مکسر نہ بھی ہو تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے جس طرح آیاتن ہے، آیاتن جو ہے وہ جمع مکسر نہیں ہے لیکن وہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے تل کا ہی یوز ہوتا ہے. اور عاقل کی جمع کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہاؤلائی یا اولائی کا یوز ہوتا ہے. اور دو چیزیں ہیں تو اس کے لیے زانے کا یا تانے کا یوز ہوتا ہے. اور اگر ایک اور بھی چیز ہے، اگر ہم لکھتے ہیں جس طرح اگر میں ایک چیز کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوں، دور کی چیز ہے اور وہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو میں کیا لکھوں گی؟ ذالکا. لیکن یہ جو ذالکا کا کا ہے نا، یہ کا بتا رہا ہے کہ میں کس سے کہہ رہی ہوں. یعنی کہ اگر میں آپ کو کسی اگر میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، جس طرح میں اگر اندلی باجی کو کوئی چیز پوائنٹ کر رہی ہوں دور سے اور بتا رہی ہوں کہ وہ دیکھو دروازہ، ذالکا بابن، تو میں ذالکا نہیں کہوں گی. یہ کا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں کس کو بتا رہی ہوں، میں کس کی طرف میں مخاطب ہو کے اشارہ کر رہی ہوں. تو ذالکا ہوگا اگر میں کسی واحد مذکر کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوں، اور ذالکی ہوگا پوائنٹ نہیں، ذالکی ہوگا اگر میں کسی مؤنث کو کہہ رہی ہوں کہ وہ دیکھو دروازہ. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ ذالکا بتاتا ہے، یہ جو یہ پارٹ ہے اس کا یہ بتاتا ہے کہ جو جس چیز کو میں پوائنٹ کر رہی ہوں وہ واحد ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور یہ جو کا یا کی ہے یہ بتاتا ہے کہ میں کس کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہوں. جس طرح سورہ یوسف میں یوز ہوتا ہے ذالکنا، کیونکہ
وہ عورتوں کی طرف، تم عورتوں کی طرف مخاطب ہو کے دکھا رہی ہے، حضرت یوسف کی طرف جی ہاں، ذالکن تم سب دیکھو، ہاں تم یہ سب دیکھو. اب جس ہاں کو دیکھنا ہے وہ واحد مذکر ہے، اس ہاں، لیے اور بہت ساروں کو دکھا رہی ہیں تو پھر اور جن کننا ہے. کو دکھا رہی ہے وہ ہاں یعنی کننا کہ ہے، تم عورتیں. لم تننا، اس طرح بہت سارے اس میں ہیں. ہوں تو جب بھی اسم اشارہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوتی ہے وہ ضمیر وہ ہوتی ہے کہ آپ دکھا کس کو رہے ہیں، ہاں اور جو اسم اشارہ خود ہوتا ہے وہ اس کی آپ نے جینڈر یا نمبر اس حساب سے رکھنی ہے کہ وہ جو چیز ہے جس کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے وہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث. جس طرح تلکما الشجرہ، تلکما الشجرتی. اب یہ شجرہ کیونکہ گولتا سے اینڈ ہوتا ہے اس لیے وہ ہے مؤنث، اس لیے اس کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے ہم نے تل کا یوز کیا ہے. پوائنٹ ہم شجر کی طرف کر رہے ہیں اس لیے ہم نے تل کا یوز کیا ہے، اور وہ شجر دور ہے اس لیے تل کا ہے، اور حاضی ہی نہیں ہے. حاضی ہی ہوگا یہ درخت، تل کا ہوگا وہ درخت. تو اور شجرتی، شجر جو ہے وہ درخت ہاں جی مونس ہے، درخت مؤنث ہے اس لیے اس مونس. کو ہاں جی گولتا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، گولتا والے زیادہ تر ہاں مؤنث، مونس ہوتے ہیں. تو اس لیے تل کا یوز کیا اس کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے. اور کما یوز کیا ہے تل کما کیونکہ دو لوگوں کو دکھایا جا دو رہا ہے لوگوں کو. ادھر آدم اور حوا کو دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ درخت، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تل کما شجر، یہ تم دونوں کے لیے درخت ہے. وہ درخت، لیکن جس کو دکھا رہے ہیں وہ دو ہیں، دو لوگ دو ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹرانسلیشن میں آئے، لیکن ہوں ہمیں پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے گا کہ یہ کسی سم دو لوگوں کو دکھایا جا رہا صحیح. ہے. لا تقربوا هذه الشجرة. تھوڑا ہاں سا جیسے هذه الشجرة جب قریب کا کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں هذه الشجرة. قریب ہوگا حاضر شجر، تو وہ جو ہاں کہ لا تقربا، قریب نہ جانا، هذه الشجرة، اس طرف کے. اس شجر صحیح کے. صحیح صحیح. چلیے اسم اشارہ، اب جتنے بھی اسم اشارہ ہوتے ہیں وہ بھی سب معرفہ ہوتے نہیں وہ آواز ہی نہیں آ رہی طاہرہ کی، ساری میٹنگ گزر گئی ہے تو وہ آواز نہیں پتا نہیں آپ نے لگے ہمیشہ یہی ہائے بیچاری عظمیٰ ابھی تک لگی ہوئی ہیں. زور سے بولو عظمیٰ سے. ہیں. زور سے تو نہیں مجھے لگتا تھا. ہم اپنے ایئر فونز اتار لیتے ہیں پھر اگر آپ زور سے بولنے لگی ہیں. کان پھٹ جائیں گے. نہیں بیچاری کا ان کو اجر مل رہا ہوگا انشاءاللہ. بہت سخت پریشان ہے اور وہ جا بھی نہیں ہے، وہ چاہ رہی ہیں کہ اٹینڈ کر لیں. ہاں اسی لیے اچھا اس کوشش کے میں بعد لگی ہوں. ہے اسماء الموصولہ، اسم موصول جتنے بھی ہیں الذی، اللتی، اللذانی، اللذینا، ما، من، یہ سارے بھی معرفہ ہوتے ہیں. ان کی بھی ابھی ہم نے ڈیٹیل نہیں کی ہے، تھوڑا سا اس کا ایک میں کرا دوں گی آپ کو انٹروڈکشن جب اس کے بعد ہم کریں گے رقم. اچھا تو یہ والے بھی سارے جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جسے پکارا جائے اس کو کہتے ہیں المنادی. تو عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے حرف یا کا استعمال کیا جاتا ہے. یا کے بعد آنے والا لفظ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پکارتے ہیں تو آپ دراصل کسی مخصوص شخص سے ہی مخاطب ہوتے ہیں. چنانچہ لفظ ولد یا ولدو میں اور لفظ حمزہ، اچھا نہیں، چنانچہ لفظ ولد اگر ہم ویسے کہیں تو ولد کا مطلب ہے لڑکا، تو وہ نکرہ ہے. لیکن اگر ہم یا ولدو کہیں وہ لڑکے کیا ہے،
تو اس میں لفظ جو ولد ہے یا ہم کہیں یا حمزہ تو اس میں حمزہ معرفہ ہے. حمزہ تو ویسے بھی معرفہ ہے، لیکن اگر ہم کسی لڑکے کو بلائیں، کسی خاص لڑکے کو، اگر ہم کہہ رہے ہوں لڑکے یا بچے ادھر آؤ، تو اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس بچے سے یا کس لڑکے سے مخاطب ہیں، تو بے شک وہ اکیلے وہ چیز نکرہ ہے، لیکن یا کے ساتھ لگ جائے گی تو وہ معرفہ ہو جائے گی. اور اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو آپ کا مضاف بھی معرفہ ہوگا. یہ رول ہے کہ جب بھی آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہے، مضاف اپنی چوتھی خصوصیت یعنی قسم مضاف الیہ سے لیتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. جس طرح بیت اللہ میں آپ کا مضاف الیہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو اللہ بیت، ہاں اللہ معرفہ ہے، اس وجہ تو سے بیت، یہ والا بیت بھی معرفہ ہے. مکہ بن اس گیا. کا جو قسم ہے نا اس کی، ہوں. وہ ہمیشہ ہمیں اس کو دیکھ کے پتہ چلے گی. اگر یہ مضاف الیہ آپ کا نکرہ ہوگا تو پھر مضاف بھی نکرہ ہوگا. اور کیونکہ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی ضمیر کے ساتھ، جس طرح اگر بیتہ ہو، اس کا گھر، تو یہ نکرہ ہوگا. تو وہ نہیں، یہ ہو جو ہے یہ معرفہ ہے. ہمیشہ ضمیر جو ساری ہر قسم کی ضمیر سب معرفہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس کا گھر، اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا نا کس کا گھر. خاص کی ہم بات کریں نا، اس کا گھر. اچھا، جب بھی میں کہوں گی اس کا گھر تو آپ کو یہ پتا ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں. اشارہ کر کے اشارہ کر لیں، یا مطلب جب بھی میں ضمیر استعمال کروں گی تو ضمیر آپ استعمال کرتے ہی تب ہیں، مطلب میں ایسے ہی تو نہیں نا شروع. اچھا، تمام ضمائر جو ہیں وہ یعنی کسی کی بات چل رہی ہوگی تو کوئی پھر بات آگے جا کے، ہاں ٹھیک ہے، آئی گاٹ اٹ. ہماری میری ہمسائی ہیں، ان کا ان کے صحیح، گھر کا نمبر یہ ہے یا جو، صحیح. میں پہلے آپ کی بات شروع کروں گی تو پھر وہ ضمیر کی سمجھ گئی. ضمیر جہاں بھی ہوگی وہ معرفہ ہوگا. اس لیے وہ ضمیر جب بھی کسی اسم کے ساتھ لگتا ہے تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ٹھیک، پھر ضمیر کے ساتھ جو بھی مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. یہ ہو گیا. اب ہم مشق کر لیتے ہیں. مندرجہ ذیل الفاظ کی قسم بتائیں اور اس کی وجہ بھی بتائیں. السائلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میم نون معرفہ نکرہ. معرفہ ہے یہ کیونکہ ال لگا ہے اس کے ساتھ. ہاں جی، اللہ کا ہے اس لیے معرفہ ہے. سبیلاً، یہ کوئی نکرہ بھی ہے، راستہ ہو سکتے ہیں، نکرہ ہے. نکرہ ہے کیونکہ حاذا، یہ معرفہ ہے، اشارہ ہے. معرفہ ہے، اشارہ. محمد، یہ بھی معرفہ ہے، نام ہے، خاص نام ہے. ہوا، یہ ضمیر ہے، معرفہ. یہ بھی معرفہ ہے. ہدن، یہ کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، نکرہ ہے. یہ نکرہ ہے. اکرم، معرفہ ہے کیونکہ یہ نام ہے. مکہ بھی معرفہ ہے. اکرم، اچھا دوسرا اکرام. اچھا نکرہ ہے. اچھا اچھا، یعنی کہ اکرم کا میننگ کہ اکرام کیا گیا. عزت. ہاں، اس کوالٹی بتائیے، اس کوالٹی. اور مکہ جو ہے یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ نام ہے. مکہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہے کیونکہ وہ نام ہے. شکر ہے تھوڑا بہت سمجھ آنے لگا. شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے گا طاہرہ کی طرح انشاءاللہ. اچھا، ایک کیونکہ ابھی ہم نے کیا ہے عدد وغیرہ بھی اور معرفہ نکرہ، تو ایک لفظ ہے قرآن میں جو کافی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کلن. تو اس کا ایک تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں.
کل کا مطلب ہوتا ہے مطلب جب مطلب تمام. لیکن وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم مطلب کل پہلے پڑھ لیں پھر ایگزامپل کر لیں. سمجھا دیں. اچھا کل جو ہے ایک تو اسپیشل مضاف ہے اور یہ جو ہے کل کیونکہ خود مضاف ہے. کلو کلا کلی مطلب وہ کیونکہ مضاف ہے اس لیے وہ اس کا غیر منون فارم استعمال ہوتی ہے. اور اس کا جو معنی ہے اس کے مضاف الیہ کی تعداد اور قسم کی بنیاد پر تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس میں تھوڑا سا جس طرح اگر کوئی کلو کے بعد کوئی چیز ہے جو کہ واحد ہے اور نکرہ ہے, اگر مضاف الیہ واحد ہے اور نکرہ ہے تو ہر ایک کے معنی پیدا ہوں گے. یعنی کلو مسجدن, کلو کے بعد جو مسجدن ہے یہ واحد ہے اور نکرہ بھی ہے تو یہ اس کا مطلب ہوگا ہر ایک مسجد. اور اگر مضاف الیہ واحد اور معرفہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل, پورا یا مکمل کے معنی مطلب کہ کل المسجدی کا مطلب ہوگا کہ پوری مسجد, کسی ایک مسجد کی بات ہو رہی ہے. اور اس ہاں جی نور محمد کا کارڈ میں دے دیا منی, پھر ابلا کی گاڑی میں ہوگا. میری کلاس ہو رہی ہے, آپ میرا مان نہیں لیتے. اچھا اگر تو مضاف الیہ واحد اور نکرہ ہے جس طرح کل المسجدی تو آپ ہر ایک مسجد کی بات کریں مطلب ساری مسجدوں کی بات کریں. اور اگر مضاف الیہ واحد اور معرفہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک پوری مسجد کی بات کریں. ٹھیک ہے. اور اگر مضاف الیہ جمع ہو اور معرفہ ہو تو تمام کے معنی پیدا ہوں گے, تمام مسجدیں. اب یہ جو ہے نا 1 اور 3 یہ ایک جیسا لگتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. مسجد اور مساجد کا فرق ہے. ہاں لیکن یہ ہے ہر ایک مسجد اور یہ ہے تمام مسجدیں. تمام مساجد آ گیا اس لیے شاید ہے نا, جمع آ گیا, جمع آ گیا لیکن مطلب اس کا سیم لگتا ہے نا, اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جس طرح اگر ہم کہیں کلو شیء ہر چیز, کلو شیء ہر چیز. تو یہ ہوگی ہر چیز. تو یہ جنرل ہر چیز کی بات ہو رہی ہے مطلب کہ دنیا کی ہر چیز. ٹھیک. اور اگر ہم کریں کل الاشیاء تو یہ بہت ساری چیزیں, لیکن وہ سیم لگتا ہے نا. ہاں سیم لگتا ہے کہ اشیاء آ گیا نا, اشیاء جمع کا صیغہ ہے اور شیء جو ہے وہ سنگولر ہے. لیکن ہم دونوں میں فرق کیا ہے اگر ہم یہ واحد اور جمع. ہاں لیکن مطلب میں فرق کیا ہے, مطلب میں فرق ہے. ہر چیز کی ہمیں کو ساری چیزیں ہاں تو ایک ہی لگتا ہے نا, ایک ہی لگتا ہے. اشیاء جو ہوگا جب آپ یوز کریں گے نا واحد اور نکرہ تو یہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں, یہ ہو جائے کلو گا شیء. ٹھیک ہے. ہر چیز, ہاں یہ ہو جائے گا جنرل. اور کل الاشیاء کا مطلب ہے کہ میں کسی ایک مطلب کہ میں اپنے گھر کی ہر چیز کی بات کر رہی ہوں, کسی خاص کسی بھی خاص اس کی, یعنی کہ اس میں کسی ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ میں گھر کی ہر چیز کی بات کر رہی ہوں یا اور اسکول کی ہر چیز یا دکان کی ہر بات چیز. ہو رہی ہے نا. صحیح. دوسرا جب اس طرح سے بات ہوتی ہے نا کلو شیء
ہر چیز. جب جنرل بات ہو رہی ہے, جب واحد اور نکرہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں ابھی اس چیز کے بارے میں اور بھی بات ہوگی, بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. ایک تو جنرل ہے اور دوسری انکمپلیٹ ہے بات. جو کلو شعین ہے, کلو شعین حالکہ, جیسے قرآن میں آتا ہے کلو شعین حالکہ, ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. ابھی اس کو آگے اور ایکسپلین کیا جائے. ہاں تو آگے صرف یہ کہ صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ قائم رہے گی, یہ بات آگے چل رہی ہے. جب کل کہ الاشیاء ہر کی بات ہوتی ہے کل الاشیاء کی بات ہوتی ہے تو پھر بات تو یہ ختم ہو بات ہے, جاتی. ایک تو اسپیسیفک ہے کہ اچھا کسی خاص چیزوں کی بات ہو رہی ہے, صحیح, اور یہ کہ بات کمپلیٹ ہو گئی. کمپلیٹ ہو آپ گئی ہے. میرے سے پوچھ رہی ہیں کون سی چیزیں, اور میں کہوں کل الاشیاء, ساری چیزیں, صحیح تو بات پوری ہو گئی. صحیح. جب کلو شعین ہے یعنی واحد اور نکرہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ان چیزوں کے بارے میں کیا بات ہے. صحیح. کل الاشیاء جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس طرح, پھر جب آپ قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ابھی یہ بات ہوئی ہے کلو کے ساتھ واحد اور نکرہ یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آگے جو بھی بات آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں ہے, کیونکہ اس کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور اگر کل الاشیاء ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور یہ دنیا کی ہر چیز کی بات نہیں ہو رہی, اس کانٹیکس میں ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری کیا تھی, کل الشیء, یعنی کہ آپ کا واحد ہو لیکن معرفہ ہو. کل الشیء اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری چیز, مطلب اس ایک چیز کی پوری وہ بات ہو رہی ہے, ہول تھنگ. ہر چیز کی بات نہیں ہو رہی, اس پوری چیز کی بات ہو رہی ہے, اس ایک پوری چیز کی, کیونکہ یہ واحد ہے اور معرفہ ہے. تو یہ مطلب کہ اس میں ایچ کا میننگ آتا ہے نا, اگر نکرہ ہو تو ہر چیز, لیکن اگر معرفہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والی پوری چیز. میں کہوں یہ گھر پینٹ کرنا ہے تو کہاں کہاں سے پینٹ کرنا ہے, اور میں کہوں جی سارا پینٹ کرنا ہے, کلو دار ہو جائے گا میرا خیال ہے, سارا گھر, کلو بیت. کلو بیت کا. تو اس میں ہو یہ ہو جائے گا ہول, ہول, پوری بات, پوری چیز کی بات یا پوری بات, پوری چیز. کلو شیء ہے نا, پوری چیز کی بات. پوری کلو شیء کا مطلب ہے پوری چیز. پوری چیز. کل الاشیاء ساری چیزیں, اور کل شیء ہر چیز. لیکن یہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کل شیء جو ہے وہ جنرل ہے اور انکمپلیٹ ہے, ابھی بات کمپلیٹ ہونی ہے. اور کل الاشیاء اسپیسیفک ہے, کسی خاص ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے اور بات کمپلیٹ بھی ہو گئی. اس طرح اور کوئی ایگزامپل, اگر میں کہوں اب بولو. کلو
कुल्लू आबिदिन और कुल्लुल आबिदीन. आबिदैन, कुल्लू आबिद, हर परहेजगार, है ना? हाँ जी, हर परहेजगार. और कुल्लुल आबिदीन होगा सारे परहेजगार. ये क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आया इसका. मैंने अभी आपको यही बताया था ना, कुल्लू आबिदिन अगर मैं कहूँगी हाँ, हर परहेजगार. हर परहेजगार है. कुल्लू आबिदीन, आबिदैन, आबिदीन, आबिदीन. कुल्लुल आबिदीन, हाँ, यानी सारे परहेजगार. अब अगर वाहिद और नकिरा है, इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि हर परहेजगार, और आगे मैंने उसके बारे में कोई बात करनी है. सही. और कुल्लुल आबिदीन में वो जो उस वक्त सारे मौजूद हों, जैसे किसी रूम में है या किसी स्कूल में है या किसी घर में, तो उनकी बात हो रही है ना? हाँ जी, और उनकी बात हो रही है और बात कंप्लीट हो गई है. जिस तरह कोई पूछ रहा है कि बाद में मैंने कोई मस्जिद का इमाम कह रहे हैं कि मैंने बाद में आप लोगों से बात करनी है. हाँ, किस से बात करनी है, तो वो कहें कुल्लुल आबिदीन के सारे जो लोग यहाँ पे हैं ठीक. उनसे बात करनी है. और कुल्लू आबिदिन ये होगा कि मैं बात शुरू कर रही हूँ कि हर जो है आबिद, तो कोई भी उसको कभी नमाज नहीं छोड़ता. मतलब कि आगे कोई ना कोई मैंने बात उसको कंप्लीट करनी है इनके बारे में. होगा फर्क है. और कुल्लुल आबिदी अगर जो हो, कुल्लुल आबिद यानी कि वो पूरा आबिद, उस एक पूरे बंदे की बात. कुल्लुल आबिद. कुल्लू ताम ही जिस तरह होता है. कुल्लू तामिन हलालुन. सारा खाना, सारा खाना. ऑल फूड. तो ये कुल्लू की 3 किस्में, क्योंकि काफी आता है कुरान में, हमने कहा ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज. अब कल इंशाल्लाह, कल नहीं सॉरी, कुरान में आता है ना कुल्लू तामिन हलालुन, तमाम खाने हलाल हैं सिवाय. इसके बाद भी बात जाती जो रहती है. हज़रत याकूब ने अपने ऊपर हाँ, जो हराम कर लिए. क्योंकि उनके ऊपर हर चीज ही हलाल थी. ठीक है. कुल्लू तामी कहा दिया. बस करें, बस कर देते हैं. बस ये आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये अगली क्लास के शुरू पर डिस्कस कर लेंगे. ये कुल्लू उम्मतिन और कुल्ली मस्जिद, ये के सारे ठीक है, क्या तर्जुमा बनेगा. ठीक है इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैरन.